بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شریف پڑھنے کے 20 فائدے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ ہر کام کا آغاز بسم اللہ شریف سے شروع کیوں کرنا چاہیے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر بہت فضیلت بخشی ہے۔ آپ جس بھی کام کو بسم اللہ شریف سے شروع کریں گے انشاءاللہ بہت کامیابی ملے گی۔ بغیر بسم اللہ شریف کے کوئی بھی کام میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آج بسم اللہ شریف پڑھنے کے 20 فائدے آپ کو بتانے والا ہوں، تو آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو چلیے ویڈیو کو اب شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، شیخ احمد دیربی کبیر فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے بعض خواص میں سے ایک ہے کہ اگر کوئی محرم کی 1 تاریخ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ورق یعنی کاغذ پر 113 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے تو پوری زندگی اس کو کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔ نمبر 2، بعض صالحین سے مقول ہے کہ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 12,000 بار پڑھے اور ہر 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے ساتھ حق تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرے، پھر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور 1,000 کے بعد 2 رکعت نماز اور درود شریف پڑھ کر طلب حاجت کرے، اس طرح پڑھتا رہے یہاں تک کہ 12,000 عدد مذکور پورے ہو جائیں۔ اس پر جو کوئی اس عمل کرے گا حاجت اس کی جس طرح کی ہوگی باذن اللہ پوری ہوگی۔ نمبر 3، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار لگاتار 7 دن جس کام کے واسطے پڑھے گا، چاہے نفع حاصل کرنے کے واسطے ہو یا مصیبت کو ہٹانے کے واسطے یا کاروبار کے واسطے ہو، انشاءاللہ وہ مقصد ضرور پورا ہوگا۔ نمبر 4، خزینۃ الاسرار الجلی میں لکھا ہے کہ جو شخص رات کو سوتے وقت 21 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سوئے وہ تمام انسانی شیطانی شرارتوں اور جن بھوت اور آگ سے محفوظ رہے گا۔ نمبر 5، مرغی والے کے کان میں 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کرنے سے وہ ہوش میں آ جاتا ہے۔ نمبر 6، درد یا جادو وغیرہ پر متواتر یعنی لگاتار 7 دن 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے درد اور جادو دور ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، اتوار کی صبح سورج نکلتے ہی 313 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 100 دفعہ درود شریف پڑھنے سے غیبی رزق کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ نمبر 8، 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر بچوں کے گلے میں ڈالنے سے بچہ تمام آفت و بلاؤں سے مامون رہتا ہے۔ نمبر 9، بسم اللہ الرحمن الرحیم 61 بار کسی کاغذ پر لکھی جائے اور جس عورت کو اولاد زندہ نہ رہتی ہو وہ اس کو اپنے پاس بطور تعویذ رکھے، انشاءاللہ اس کی اولاد زندہ رہے گی۔ یہ امر مجرب اور آزمودہ ہے۔ نمبر 10، اگر کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم 101 بار لکھ کر اپنے کھیت میں دفن کرے تو مجیب سرسبزی کھیت و فراوانی غلہ و حفاظت از جملہ آفت و حصول برکت ہوگا۔ نمبر 11، ایک مرد صالح نے کہا کہ جو کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم 625 بار لکھ کر اپنے پاس رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہیبت عظیم دے گا، کوئی شخص اس کو ستا نہ سکے گا۔ نمبر 12، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت بیان فرماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فرعون نے دعوی الوہیت کرنے سے پہلے ایک مکان بنایا تھا اور اس کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ جب اس نے خدائی دعویٰ کیا
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تبلیغ کی اور سنے قبول نہ کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں بددعا کی، خداوند تو نے اس خبیث کو کس لیے مہلت دے رکھی ہے؟ وہی آئی کہ اے موسیٰ، یہ تو اس قابل ہے کہ اس کو ہلاک کر دیا جائے، لیکن اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ عذاب سے بچا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرعون کے گھر میں عذاب نہیں آیا، بلکہ وہاں سے نکل کر دریا میں غرق کر دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ جب ایک کافر کا گھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ سے عذاب سے بچ گیا تو اگر کوئی مسلمان اس کو اپنے دل و دماغ اور زبان پر لکھ لے تو کیوں نہ وہ عذاب الہی سے محفوظ رہے۔ نمبر 13، حضرت مولانا شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ مفسرین نے کہا کہ جب طوفان نوح نے اس دنیا کو اپنے خوفناک عذاب کے چنگل میں گھیر لیا اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار ہوئے تو وہ بھی خوف غرق سے بہت ہراساں و لرزاں تھے۔ انہوں نے غرق سے نجات پانے اور اس عذاب خداوندی سے محفوظ رہنے کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا۔ اس کلیم کی برکت سے ان کی کشتی غرقابی سے محفوظ و سالم رہی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جب اس آدھے کلمے کی وجہ سے اتنے ہیبتناک طوفان سے نجات حاصل ہوئی تو جو شخص اپنی پوری زندگی اس پورے کلمے یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اپنے ہر کام کی ابتدا کرنے کے التزام کر لے تو وہ نجات سے کیوں کر محروم رہ سکتا ہے۔ نمبر 14، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس ملکہ یمن کو پہلا خط لکھا تو انہو من سلیمان نہ و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو اس کی برکت سے بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور اس کا پورا ملک حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں آیا۔ نمبر 15، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک دفعہ قبرستان سے گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک شخص کو نہایت شدت کے ساتھ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وضو اور نہا کر واپس ہوئے۔ اب واپسی پر جو اس قبر کے پاس سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ قبر میں نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ ارشاد ہوا کہ روح اللہ یہ شخص سخت گناہگار و بدکار تھا، اس وجہ سے عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی حاملہ چھوڑی تھی۔ اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور آج اس کو مکتب بھیجا گیا، وہاں اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی گئی۔ مجھے حیا آئی کہ زمین کے اندر اس شخص کو عذاب دوں جس کا بچہ زمین پر میرا نام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نمبر 16، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی شخص جہر حلاحل کا لبریز پیالہ لایا اور کہا کہ اگر آپ اس جہر کو پی کر صحیح سلامت زندہ رہے تو ہم جان لیں گے کہ آپ کا مذہب اسلام سچا مذہب ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وہ جہر پی لیا اور خدا کے فضل سے کچھ بھی اثر نہ ہوا۔ نمبر 17، کیسر روم کو بڑی شدت سے سر درد ہوا۔ علاج معالجہ سے مایوسی کے بعد اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا کہ مجھے سر درد کی شکایت ہے، کچھ علاج کیجیے۔ آپ نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیج دی۔ جب بادشاہ وہ ٹوپی اڑتا تھا تو وہ درد کافور ہو جاتا اور جب اتار دیتا تو درد سر شروع ہو جاتا۔ اس کو سخت تعجب ہوا۔ اس نے ٹوپی کو کھلوا کر دیکھا تو اس میں ایک پرچہ لکھا ہوا تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ نمبر 18، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دن رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 5 گھنٹوں کے لیے تو 5 وقت کی نمازیں مقرر ہے اور باقیہ 19 گھنٹوں کے لیے یہ 19 حرف عطا فرمائے گئے تاکہ 19 گھنٹوں میں ہر نشست و برخاست، ہر حرکت و سکون اور ہر کام کے وقت ان 19 حرف کے ذریعے برکت و عبادت حاصل ہو، یعنی ان حروف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت سے 19 گھنٹے بھی عبادت میں لکھے جائیں۔
नंबर 19, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत में से यह है कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई सख्त बैतुल खला जाना चाहे तो चाहिए कि वह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह कर जाए, ताकि उसकी शर्मगाह और जिन्नात के दरमियान पर्दा वाक़े हो जाए। यानी जब कोई शख्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर बैतुल खला जाता है तो इसका खासा यह है कि जिन्नात की नज़र उसकी शर्मगाह की तरफ नहीं जाती। लिहाजा जब इसकी तासीर यह है कि यह आयत इंसान और उसके दुश्मन जिन्नात के दरमियान पर्दा बन जाती है, तो उम्मीद है कि यह एक मुसलमान और अजाब उक़बा के दरमियान भी यकीनन पर्दा बनकर हाइल होगी। नंबर 20, हजरत बसर हाफी रहमतुल्लाह अलैह ने एक पर्चे पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई जमीन पर पाई। उसको उठा लिया। उनके पास सिवाय 2 दिरहम के और कुछ न था। खुशबू खरीद कर उस पर्चे को आपने खुशबू लगाई। उसके सिले में ख्वाब के अंदर हक सुभान व ताला की जियारत नसीब और फरमाया, ए बसर, तूने मेरे नाम को खुशबूदार बनाया, मैं तेरे नाम को दुनिया और आखिरत में खुशबूदार बनाऊंगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमानों को अपने माह रमजानुल मुबारक के रोजे खुशी खुशी से रखने की ताकत, तौफीक और जज्बा अता फरमाएं। आमीन।